السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ صابری۔ تو جی ہاں ناظرین، آج میں موجود ہوں ملتان کے ایک قصبہ مرال کے اندر، جو راتوں رات ایک نوجوان ایک گیم S9 نامی کھیلتے ہوئے راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ کیسے امیر ہو گیا اور کس طرح امیر ہو گیا، آئیے جانتے ہیں اسی نوجوان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک سر۔ یہ آپ S9 نامی گیم کھیلتے ہوئے امیر ہو گئے ہیں، کیا آپ کو یہ فراڈ یا اسکیم نہیں لگ رہا؟ نہیں، الحمدللہ S9 گیم میں کوئی فراڈ نہیں ہے، اور میرا لک بھی چل گیا، میرا انعام نکلا ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ میں عوام کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی لک آزمائیں، اپنا کروڑ ان پہ جیتیں، اپنا کوشش کریں کہ S9 گیم کھیلیں۔ باقی گیم میں فیک ہیں، باقی گیم میں فیک فراڈ ہوتا ہے۔ اچھا سر، آج کل پاکستان کے اس دور میں جو فراڈ اور اسکیم کا دور جو چل رہا ہے، اس میں تو ایسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب فراڈ ہوتا ہے، اسکیم ہوتا ہے، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس گیم کے کھیلنے کے کہ بھائی میں راتوں رات امیر ہو سکتا ہوں؟ تو آپ کو کیسے خیال آیا اس گیم کو کھیلنے کے لیے؟ بس یہ کافی لوگ پہلے بھی کھیل رہے تھے، پھر میں نے سوچا کہ میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں، پھر میں اکبر بھائی کے پاس گیا، وہ کھیل رہے تھے، ان سے میں نے لنک لیا، پھر میں نے کوپن خریدا 500 روپے کا، الحمدللہ اس میں میرا انعام نکل آیا 1 کروڑ روپے کا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اچھا ناظرین، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، جو تعجب کی بات ہے، یہ نوجوان 500 کی دہاڑی کی مزدوری کرتا تھا، یا ایک 500 سے 700 دن کی دہاڑی لگاتا تھا، اور آج یہ نوجوان جو ہے کروڑ پتی بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ اس کو پاگل پاگل کہتے تھے کہ بھائی جا، تو پاگل ہے، تو یہ فضول اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کو جو لوگ پاگل پاگل کہتے تھے، آج وہ آپ کے ساتھ موجود ہے اس جشن کے اندر جب آپ آج کروڑ پتی بن گئے ہیں؟ جی الحمدللہ، بس میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ S9 گیم کو جوائن کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا لک آزمائیں، گیم کھیلیں، اپنے پیسے کمائیں، اور اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کروائیں۔ اچھا، جو آپ پیسے جیت چکے ہیں 1 کروڑ روپیہ، مجھے یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے کہ بس گلے ہی بنیاں نے؟ نہیں، میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے، تھوڑا ٹائم تو لگے گا، انشاءاللہ ہو جائیں گے، سارا کلیئر کر کے یہ دے کے جائیں گے۔ اچھا، تو ہم ماشاءاللہ لاہور سے آپ کے پاس چل کے آئے انٹرویو کرنے کے لیے، تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ راتوں رات امیر بن جائیں گے، کروڑ پتی، اور دور لاہور سے آپ کے لیے انٹرویو کرنے کے لیے لوگ آئیں گے؟ بس یہ نصیب کی بات ہے، الحمدللہ کہ میرا نصیب چل گیا، لک چل گیا۔ تو جب مجھے کال آئی تھی کہ آپ کا انعام نکلا ہے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر انہوں نے 2-3 مرتبہ کال کیا، انہوں نے بتایا کہ کوئی فیک نہیں ہے، آپ کا انعام نکلا ہے اور آپ کو ہم دینے آئیں گے، تو آپ اپنا ایڈریس وغیرہ سارا کچھ دے دیں ہمیں۔ پھر میں نے بس اپنا ایڈریس وغیرہ سارا کچھ دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 دن کے اندر یہ فائنل کر دیں گے۔ الحمدللہ کہ آج ساری ٹیم آئی ہے، مجھے سب کچھ فائنل کر کے دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ بس اچھا، مجھے تاثرات بتائیے گا، جب آپ 1 کروڑ روپیہ بڑی رقم ہوتی ہے، جب آپ جیتے تو آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ کہ آپ کا کیا اس وقت ریاکشن تھا کہ بھائی میں کروڑ پتی بن گیا ہوں؟ کیا آپ کو یقین آیا تھا؟ جی الحمدللہ، یقین تو آ گیا تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، تو مجھے سن کے بھی بہت خوشی ہوئی تھی، الحمدللہ اب بھی بہت خوشی ہے، تو بہت خوشی۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے بتایا اپنے گھر والوں کو، تو کیا انہوں نے اس بات کا یقین کیا کہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا؟ پھر میں نے کہا میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ الحمدللہ میرا یہ نصیب ہے اور مجھے ملے گا۔ آج الحمدللہ سب کو پتہ چل گیا ہے، سب لوگ آئے ہیں، میڈیا وغیرہ آیا ہے، میرا انٹرویو لیا ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ الحمدللہ اس کا یہ انعام نکلا ہے اور اس کو مل رہا ہے۔ بس میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، الحمدللہ میری ساری فیملی میرے ساتھ دیتی ہے، تو الحمدللہ آگے بھی دیتی رہے گی۔ تو آپ ان پیسوں سے کیا کریں گے؟ کوئی گھر بنائیں گے، کوئی شادی کریں گے، کوئی گاڑی خریدیں گے، کیا کریں گے ایسا؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह घर भी बनाएंगे और कारोबार भी करेंगे। क्योंकि एक गरीब आदमी की जो हमेशा सोच होती है ना, वो घर बनाने की होती है, अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा आती ज़िंदगी देकर उनकी खुशी को दुबारा किया जाए। अच्छा, हमारे साथ साबिर साहब के वालिद साहब मौजूद हैं, उनकी खुशी जो देखने में तो आ रही है, लेकिन हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा साबिर साहब, मुझे ये बताइएगा, जब आपको आपके बेटे ने बताया कि अब्बू जी मैं हूँ करोड़पति बन गया वहाँ, तो आपको इस बात पे यकीन आया? पहले तो यकीन नहीं आया था, फिर 2-3 बार जब फोन आया तो फिर तसल्ली हुई अल्हम्दुलिल्लाह के इनाम निकला है 1 करोड़ रुपए का माशाल्लाह। तो फिर मुझे यकीन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, अब माशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो करोड़पति बन गया है, तो वो इस करोड़पति जो बच्चे की आप अब उन खुशियों के मुताबिक जो है वो उसकी शादी की जाएगी या? इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शादी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये भी इरादा है कि अपने जहाँ मकान बनवाए और शादी करे और साथ साथ अपना कारोबार भी करे। अब साबिर साहब के रिश्ते तो आते ही होंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर जी, अगर हर इंसान को खुशी होती है कि भी शादी अच्छी जगह हो जाए, ये जब किसी के पास अगर 4-8 आने कारोबार करने के लिए हो या कोई काम करने के लिए हो, तो हर इंसान कोशिश करता है कि अच्छी जगह रिश्ता करे। सही। ये बताइएगा कि जब आपको पता लगा कि आप का बच्चा जो है वो करोड़पति बन गया, उसी तरह आपके खानदान में भी जब लोगों को पता लगा होगा, तो क्या उन्होंने आपको साबिर साहब के रिश्ते के लिए ऑफर की कि भाई हमारी बेटी का रिश्ता ले लो? किसी पुप्पो ने, खाला ने, मामू ने? जी, इस मौके पे तो नहीं कहा, पहले वैसे हम ज्यादातर रिश्तेदारों में रिश्ता करते हैं, बाहर इतना नहीं करते, ज्यादा रिश्तेदारों में करते हैं। सही। तो जी हाँ नाज़रीन, ये था साबिर साहब और उनके वालिद साहब की एक कहानी। तो जी हाँ नाज़रीन, आप भी अगर S9 नामी गेम से अमीर होना चाहते हैं रातों रात, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाएं जाके गेम खेलें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। इसी तरह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्यारा सा, और मुझे इजाज़त दीजिए अपना मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।